اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم کو ایک ایسے واقعہ کے بارے میں بتائیں گے جو اسلام میں بہت ہی دردناک واقعہ گزرا ہے، جس میں صحابہ کرام جو کہ 70 حفاظ قرآن تھے ان کو قتل کیا گیا تھا، ان کو شہید کیا گیا تھا۔ آج ہم اس واقعہ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اس واقعہ کو شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، تاکہ ہم اپنے پیارے اسلام اور پیارے نبی کی باتیں آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ تو آج کا یہ ٹاپک شروع کرتے ہیں کہ 70 حفاظ قرآن کے قتل کا حادثہ۔ انہی ایام کے قریب نجد کے کچھ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تا ان کے ساتھ چند مسلمانوں کو بھیج دیا جائے تاکہ وہ ان کو اسلام سکھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اعتبار نہ کیا، مگر ابو برا نے جو اس وقت مدینہ میں تھے کہا کہ میں اس قبیلہ کی طرف سے ضمانتی بنتا ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا کہ وہ کوئی شرارت نہیں کریں گے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مسلمانوں کو جو حافظ قرآن تھے اس کام کے لیے انتخاب کیا۔ جب یہ جماعت بئر معونہ پر پہنچی تو ان میں سے ایک شخص حرام بن ملحان قبیلہ عامر کے رئیس کے پاس گیا جو ابو برا کا بھتیجا تھا تاکہ اس کو اسلام کا پیغام دے۔ بظاہر قبیلہ والوں نے حرام کا اچھی طرح استقبال کیا، مگر جس وقت وہ رئیس کے سامنے تقریر کر رہے تھے تو ایک آدمی چھپ کر پیچھے سے آیا اور ان پر نیزہ سے حملہ کیا۔ حرام رضی اللہ عنہ وہیں مارے گئے۔ جب نیزہ ان کے گلے سے پار ہوا تو وہ یہ کہتے ہوئے سنے گئے کہ اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ، یعنی اللہ اکبر، کعبہ کے رب کی قسم، میں اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ اس دھوکہ بازی سے حرام کے قتل کرنے کے بعد قبیلہ کے سرداروں نے اہل قبیلہ کو جوش دلایا کہ باقی جماعت معلمین پر بھی حملہ کریں، مگر قبیلہ والوں نے کہا کہ ہمارے رئیس ابو برا نے ضامن بننا منظور کیا ہے، ہم اس جماعت پر حملہ نہیں کر سکتے۔ اس پر قبیلہ کے سرداروں نے ان دو قبیلوں کی مدد کے ساتھ جو مسلمان معلمین کو لانے کے لیے گئے تھے، جماعت معلمین پر حملہ کر دیا۔ ان کا یہ کہنا کہ ہم واعظ کرنے اور اسلام سکھانے آئے ہیں، لڑنے نہیں آئے، بالکل کارگر نہ ہوا اور کفار نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ آخر 3 آدمیوں کے سوا باقی سب شہید ہو گئے۔ اس جماعت میں سے ایک آدمی لنگڑا تھا اور لڑائی ہونے سے پہلے پہاڑی پر چڑھ گیا تھا، اور 2 اونٹ چرانے جنگل کو گئے ہوئے تھے۔ واپسی پر انہوں نے دیکھا کہ ان کی 66 ساتھی میدان میں مرے پڑے ہیں۔ دونوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ ایک نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس حادثہ کی اطلاع دیں۔ دوسرے نے کہا جہاں ہماری جماعت کا سردار، جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا امیر مقرر کیا تھا، قتل کیا گیا ہے، میں اس جگہ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ تنہا کفار پر حملہ آور ہوا اور لڑتا ہوا مارا گیا۔ دوسرے کو گرفتار کر لیا گیا، مگر بعد میں ایک قسم کی بنا پر جو قبیلہ کے ایک سردار نے کھائی تھی وہ چھوڑ دیا گیا۔ قتل ہونے والوں میں عامر بن فہیرہ بھی تھے جو حضرت ابوبکر کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ان کا قاتل ایک شخص جبار بن سلمہ تھا جو بعد میں مسلمان ہو گیا۔ جبار کہا کرتا تھا کہ عامر کا قتل ہی میرے مسلمان ہونے کا موجب ہوا تھا۔ جبار کہتا ہے کہ جب میں عامر کو قتل کرنے لگا تو میں نے عامر کو یہ کہتے ہوئے سنا، فزت واللہ، خدا کی قسم میں نے اپنی مراد کو پا لیا۔ اس کے بعد میں نے ایک شخص سے پوچھا جب مسلمان کو موت کا سامنا ہوتا ہے تو وہ ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ مسلمان اللہ کی راہ میں موت کو نعمت اور فتح سمجھتا ہے۔ جبار پر اس جواب کا ایسا اثر ہوا کہ اس نے اسلام کا باقاعدہ مطالعہ شروع کر دیا اور بالآخر مسلمان ہو گیا۔ ان 2 اندوہناک واقعات کی خبر، جس میں قریباً 80 مسلمان ایک شرارت امیز سازش کے نتیجے میں شہید ہو گئے تھے، فوراً مدینہ پہنچ گئی۔ مقتولین کو معمولی آدمی نہ تھے بلکہ حفاظ قرآن تھے۔ وہ کسی جرم کے مرتکب نہیں ہوئے تھے، نہ انہوں نے کسی کو دکھ دیا تھا، وہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، بلکہ اللہ اور مذہب کا جھوٹا واسطہ دے کر وہ دھوکے سے دشمن کے تصرف میں دیے گئے تھے۔ ان واقعات سے بلا شبہ ثابت ہوتا ہے کہ کفار کو اسلام سے سخت دشمنی تھی۔ اس کے بالمقابل اسلام کے حق میں مسلمانوں کا جوش بھی نہایت گہرا اور پائیدار تھا۔
اس پر دعا ہے اس کے آخر میں کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم انک حمید مجید۔